السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک حدیث پاک کے اندر 15 قیامت کی علامات بتلائیں کہ 15 علامتیں ہیں قیامت کی۔ تو ان میں سے ایک علامت یہ بتلائی کہ لوگ جو ہیں وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، کہ لوگوں کا اکرام کریں گے اس واسطے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ مجھے کوئی تکلیف یا شر یا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس خوف سے بچنے کے لیے وہ دوسرے کا اکرام کریں گے۔ تو دوستو، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے آس پاس، ہمارے گرد و نواح میں یہ عام طور پر پائی جاتی ہے کہ آج مسلمان کا ہم اس واسطے اکرام کرتے ہیں تاکہ یہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ دے دے، اس وجہ سے اس کو دور سے سلام کرتے ہیں اور بڑی اس کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ حالانکہ دوستو یہ نہیں ہے، مسلمان کا مقام بہت بڑا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، تو بڑا معظم ہے، تو بڑا عظمت و حرمت والا ہے، تو بڑی تعظیم والا ہے، لیکن ایک مسلمان کا مقام تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس مسلمان کا اکرام یا اس کی تعظیم یہ تو حق بنتا ہے کہ انسان کرے، لیکن اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے یا حکم دیا ہے اس واسطے کرے، نہ کہ اس واسطے کہ اس کے شر اور اس کے خوف سے اور اس کے ڈر سے اور اس کے حسد سے یا اس کی علتوں سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کرے۔ وگرنہ یہ دوستو، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو اس واسطے مسلمان کا اکرام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو رحم کرنا، عزت کرنا، کسی کی تکریم کرنا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افشوا السلام کی تعلو، تم ہر ایک کو سلام کرو تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ تو ہر ایک کو سلام کرنے کا اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا ہے، ہر ایک کو سلام۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے بتلایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ لوگ جانے پہچانے کو تو سلام کریں گے، اور جس کو جانتے نہیں اس کو سلام ہی نہیں کریں گے۔ تو آج کل یہ بات بھی دوستو عام طور پر پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ جو ہمیں جانتا ہے اس کو تو ہم دور سے سلام کرتے ہیں اور وہ آواز سے سلام کرتے ہیں، جو جانتا نہیں اس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے یہ تو میرے تو اس کو کوئی تعلق ہی نہیں۔ دوستو، مسلمان تو ہے نا، ہم مسلمان ملک کے اندر رہ رہے ہیں، مسلمان کے اندر رہ رہے، اگر وہ مسلمان ہے تو ہم اس لحاظ سے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو سلام۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو، اور سلام کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ پہلے سلام کرے گا اللہ اس کے دل سے کبر اور تکبر نکال دے۔ تو ہر ایک کو سلام کرنا اور سلام کرنے میں پہل کرنا، اور جو سلام کرنے کو عام کرے گا اور سلام میں پہل کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، وقار میں، ہر اعتبار سے اس کو بلند فرما دے۔ تو اس لحاظ سے سلام کریں کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج مسلمان کا اس وجہ سے اکرام نہ کریں کہ یہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے یا شر نہ پہنچا دے یا اس کی علت سے بچنے کے لیے، بلکہ اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس کا اکرام کریں، اور وگرنہ دوستو یہ قیامت کی ایک علامت بن جائے گی۔ تو اس لیے اس علامت سے بچنا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ جو ہے وہ مسلمان کا اکرام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو مسلمان کا اکرام کریں، اس کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں، نہ کہ اس لیے کہ اس کا یہ مجھے تکلیف پہنچائے یا مجھے کوئی شر پہنچائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسلمان کا صحیح معنوں کے اندر اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عزت اور وقار کو سمجھتے ہوئے اس کا اکرام کریں اور اس کو محبت دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہے، اس کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کو پہچاننے والا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کا اکرام کریں، نہ کہ اس کے لیے کہ یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا یا شر پہنچائے گا۔
تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کو اکرام کرنا، سلام کرنا، اس کو یعنی ہدیہ بھیجنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو اپنی جگہ پر جگہ دینا، مجالس کھلی کرنا، یعنی معاشرے کے اندر کتنے مسلمان کے تکریم کے جتنے بھی پہلو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتلائے ہیں، ان سب میں اس کے مسلمان کو اکرام کی جگہ دینا، یہ تو دوستو ہے، یہ ہمیں دین اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہ پہلو اختیار نہیں کرتے تو پھر دین اسلام ہمیں اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو ہر مسلمان کا اکرام و اعزاز کرنا یہ ہمارے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی کہ ایک جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ رہے تھے تو صحابہ کو پہلے متنبہ فرمایا کہ میرے صحابہ اکرمہ آ رہے ہیں، تو کسی نے ان کے والد کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، چونکہ جو لوگ مر جاتے ہیں اگر انسان ان کو کوئی بات کہے تو زندہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے والد کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں، چونکہ ان کے والد تھے ابو جہل، تو ابو جہل غیر مسلم تھے اور غیر اسلام کی حالت میں ان کو موت آئی، تو اس لیے اکرمہ آ رہے ہیں، تو اکرمہ بن ابی جہل جو آ رہے ہیں ان کو آپ نے کچھ کہنا نہیں، نہ ان کے والد کے متعلقہ کو بات کرنی اور نہ ان سے۔ یہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو ان کے آنے سے پہلے تنبہ فرما دیا، متنبہ فرما دیا کہ آپ نے ان کے والد کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ان کے بارے میں کوئی بات کرنی۔ اکرمہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ اتنی اجلت کے اندر کھڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی، اتنی اجلت سے اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہوئے۔ دیکھا جائے تو دوستو ابھی اکرمہ جو ہے وہ اسلام نہیں لائے، غیر مسلم ہے، تو اللہ کے نبی ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو انسان کا اکرام کرنا یہ مسلمان کی فطرت میں شامل ہے دوستو، بے اکرامی مسلمان کی فطرت میں شامل نہیں ہے، بے اکرام۔ اور فرمایا انسان کا جو ایمان کی تکمیلی جب ہے کہ جب وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مسلمان کا اکرام کرے اور اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا، کسی مسلمان کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھنا۔ تو اس کو اگر سامنے رکھ کر دوستو زندگی گزاریں گے تو یہ ہمیں یعنی ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنے گی اور ہمیں اسلام کے یعنی درجات پر لے کے جائے گی، اور ہمارا جو ہے اس سے دوستو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی ویلیو بڑھے گی۔ تو اللہ کے اور اس کے رسول کے ہاں ہم نے ویلیو بڑھانی ہے، نہ کہ لوگوں کے ہاں ویلیو بڑھانی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ویلیو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کو بلند بھی کرتا ہے، ویلیو بھی دیتا ہے، ہر اعتبار سے اس کو اونچا بھی کرتا ہے۔ اور جو دوستو لوگوں کے ہاں ویلیو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ انسان گر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہم نے مراتب حاصل کرنے، لوگوں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔